ویلمنگٹن کے کرسٹیانا مال میں گھوم پھر رہی تھی۔ اس مال کے احاطے کے درمیان فوارہ اور اس کے چاروں طرف اسٹور اور دکانیں تھیں۔ فوارہ چل رہا تھا، نیچے تالاب تھا جہاں بچے بڑے امریکی سکے پھینک رہے تھے۔ یہ سکے غریب اور نادار لوگوں کی امداد کے لیے پھینکے جاتے تھے۔ اس فوارے کے قریب بہت سی میزیں لگی تھیں، ان میں سے ایک میز پر میرا قبضہ تھا۔ میوزک کی دکان قریب ہی تھی۔ میوزک کی آواز مال کے اندر اپنی خوبصورتی بکھیر رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مست تھا، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اندر مال کی دکانوں میں خواتین کا راج تھا۔ حسین جوان عورتوں کے علاوہ بوڑھی اور عمر رسیدہ خواتین بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ آدمیوں کے ملبوسات جن سٹورز میں رکھے ہوئے تھے یا مردوں کے جوتوں کی دکانوں میں صرف چند گنتی کے مرد دکھائی دے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی یہاں کی آبادی میں شاید خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی دفتری کاموں میں مرد حضرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں، مگر وہاں پر بھی خواتین کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مال کے دوسرے کونے پر کھانے پینے کے اسٹالوں کے درمیان لوگوں کے بیٹھنے کے لیے میزیں لگی ہوئی ہیں۔ ان میزوں کے اوپر اسکرین پر فلمیں چلتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہیں۔ بچے کارٹونز کی فلمیں دیکھ کر جی بہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس بڑے سے ایریا میں جہاں کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بے پناہ ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی تو لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی۔ پیزا، مچھلی، اٹالین فوڈ، چائنیز فوڈ اور بے شمار دیگر چیزیں اور کھانے، کہیں آئس کریم کے اسٹال اور کہیں فریش تازے جوس اور ملک شیک کے اسٹال دکھائی دیں گے۔ لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ واپس گھر جاتے ہوئے کھانا بھی کھاتے جاتے ہیں۔ ہماری جاننے والی بہن نے بتایا کہ کئی دن چولہا ان کا نہیں جلتا۔ روزانہ صبح سویرے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور ویکنڈ پر کبھی گھر کھانا بناتے ہیں یا کہیں پکنک پر چلے جاتے ہیں۔ ان میں رواج دیکھا کہ ایک شخص کما رہا ہے اور باقی کے 4-5 گھر کے فرد کھا رہے ہیں۔ اگر یہ ملک مہنگا ہے تو کھانے والے بھی بہت ہیں۔ ان کے بچے 18-20 سال تک والدین کے پاس رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خود مختار ہو کر ملازمت پر لگ کر اپنا علیحدہ گھر لے لیتے ہیں۔ مستقبل میں انہیں بچوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرنا پڑتا، جو کچھ انہوں نے دینا ہوتا ہے اور 18-20 سال کی عمر تک ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی ہے۔ ملنے جلنے والے بیٹی کے لیے تحفے لے آتے ہیں اور لڑکا جب تک اس کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا وہ اس کی شادی میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکے اور لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ جائیداد میں دونوں میاں بیوی برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں مل کر گھر کا کام کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے ہمسائے میں امریکی شوہر کو گھاس کاٹتے ہوئے دیکھتی۔ وہ گھاس کاٹنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی اہلیہ کے آنے سے پہلے کرتا اور یہاں تک کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا۔ بیوی کام سے آ کر کھانا کھاتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، پھر شوہر کام کے لیے چلا جاتا۔ میں نے ایک روز اس امریکی خاتون سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں پر ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بیٹی ہے، وہ کینیڈا میں رہتی ہے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتی ہے۔ آپ اس کے بغیر اداس نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، مگر اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی، کئی روز فون نہیں کر پاتے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی بھی آپ کو ملنے کے لیے اصرار نہیں کرتی؟ وہ بھی اپنی فیملی اور اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ایک جگہ ملازمت کرتی ہے۔ اسی طرح سب کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی ہے، کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ میں کچھ اور نہ پوچھ سکی کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ پھر مزید پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری قدریں ان اور ان کی قدروں سے مختلف ہیں۔ صرف آزادی ایسی چیز ہے جو درمیان میں حائل ہے۔ ان میں بہت سی صفتیں ہیں: ایماندار، بااصول، صاف گو، کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، بہت سی فکریں نہیں پالتے۔ ایسی ہوتی ہے پردیس کی زندگی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو جو کہ اسی نام سے ہے، ہانی اسٹوریز ٹی وی کے نام سے، اس کو ضرور لائک کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔